بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین ذی وقار، قصص الانبیاء کی ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ عاد کی قوم پر ہوا کب اور کس دن شروع ہوئی تھی۔ ناظرین ذی وقار، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، جیسا ہم پچھلی قسط میں ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائی، اور آیت میں مذکور لفظ حسومہ کا مفہوم ہے کہ مکمل اور مسلسل کہتے ہیں کہ ہوا کی ابتدا جمعہ کے دن ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ بدھ کے دن ہوئی۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تو قوم کو اس طرح دیکھے گا گویا وہ گرے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ سورہ الحاقہ۔ ناظرین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھجور کے تنوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جن کی شاخوں کو کاٹ کر خالی تنے باقی چھوڑ دیے گئے ہوں۔ واقعہ یوں ہوا کہ ہوا ان کے پاس آئی، ان کو فضا میں اٹھاتی، پھر ان کو سر کے بل نیچے پٹک دیتی اور سر تن سے جدا ہو جاتا اور دھڑ ٹنڈ منڈ درخت کی طرح بغیر سر کے رہ جاتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے ان پر سخت ہوا منحوس دن میں بھیجی، یعنی وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوا اور ان پر مسلسل عذاب جاری رہا۔ وہ ہوا لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ اکھاڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جاری دن بدھ کا تھا اور پھر وہ اس سے بدھ کے دن کو مستقل طور پر منحوس خیال کرتا ہے، وہ غلطی پر ہے، اور اس کا یہ خیال قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ قرآن شریف میں یوں فرمایا ہے، پس ہم نے ان پر سخت تیز ہوا منحوس دنوں میں بھیجی، اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ 8 دن تھے۔ اگر وہ دن بذات خود منحوس ہوتے تو ہفتہ کے 7 دن ہی منحوس اور بے برکت قرار پاتے، اور اس لغو بات کا کوئی بھی قائل ہی نہیں، بلکہ مقصود تو یہ ہے کہ وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ ناظرین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور عاد میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر بانجھ مطلب نامبارک ہوا بھیجی، مطلب اسی ہوا سے کوئی بھلائی اور برکت کا نتیجہ نہ نکلا۔ اس کے ساتھ نہ تو بادل تھے کہ میںہ برساتے، اور نہ اس میں ٹھہراؤ تھا کہ نہ کھجور کا بور مادہ کھجور تک پہنچ جاتا اور درخت اچھے پھل لاتے، بلکہ وہ بالکل بانجھ اور بے نتیجہ تھی جس نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جس چیز پر بھی پہنچتی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی، یعنی بوسیدہ ختم ہونے والی چیز کی طرح کر دیتی جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باد صبا مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا کے ساتھ میری مدد کی گئی، اور عادی پچھوائی ہوا سے تباہ و برباد کیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کر جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت میں جس عاد کا تذکرہ ہوا ہے وہ عاد اولیٰ ہے، کیونکہ آیت کا سیاق عاد اولیٰ کے قصہ کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اس سے مراد عاد ثانیہ ہوں۔ اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جب عذاب بصورت بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا، یعنی جب آسمان کی فضا میں بادل نمودار ہوا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اسے بارش والا بادل سمجھا، لیکن وہ ان کے لیے عذاب کا بادل ثابت ہوا۔
انہوں نے اس کو رحمت خیال کیا، جبکہ وہ ان کے لیے نعمت و زحمت کا باعث بنا، اور وہ اسے بھلائی کی توقع رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اسے انتہائی شر اور برائی پائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بلکہ وہ تمہارا جلد طلب کیا ہوا عذاب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ ناظرین اکرام، احتمال ہے کہ اس عذاب سے مراد وہی تیز و تند ٹھنڈی اور حد سے گزری ہوئی ہوا ہو جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ اس ہوا نے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور غاروں میں ان پر داخل ہوئی، اور ان کو باہر نکال کر تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے مضبوط اور بلند و بالا گھروں اور قلعوں کو ان پر دے مارا، جس طرح انہوں نے اپنی قوت و زور پر ڈینگیں ماری تھیں اور کہا کہ ہم زیادہ زور اور طاقت والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا مسلط کی جو ان سے زیادہ طاقتور اور ان پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والی تھی، اور وہ ریح عقیم تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہوائیں بعد میں بادل کلائی ہوں، اور قوم عاد میں سے باقی ماندہ لوگوں نے سمجھا ہو کہ اس بادل سے ان پر رحمت برسے گی اور یہ ان کے لیے مدد کا سبب ہوگا، لیکن اللہ نے اس سے ان پر آگ کے شرارے برسائے۔ بہت سے لوگوں کی یہی رائے ہے۔ یہ عذاب تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدین والوں پر 2 چیزوں یعنی ٹھنڈی ہوا اور آگ کا عذاب مسلط کیا، اور یہ ایک قسم کا سخت ترین عذاب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر چیخ بھی آئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین ذی وقار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف 1 انگوٹھی جتنی ہوا کھولی جس سے وہ تباہ کیے گئے، اور جب بستی والوں کے پاس پہنچی تو ان کو ان کے اموال اور جانوروں کو آسمانوں اور زمین کے درمیان اٹھایا۔ پھر جب قوم عاد کے شہریوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، تو اس ہوا نے جو ان دیہاتیوں اور ان کے مال اور جانوروں کی آسمانی فضا میں اٹھا رکھا تھا ان شہریوں پر دے مارا، پھر وہ سب تباہ ہو گئے۔ اور ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1 انگوٹھی جتنی جگہ سے ہوا چھوڑی تو اس ہوا نے بستی والوں کو شہر والوں کی طرف پہنچا دیا اور ان سب کو اٹھایا۔ جب شہر والوں نے ہوا دیکھی تو وہ کہنے لگے، ہماری وادیوں کی طرف بڑھنے والا یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، اور ان دیہاتیوں کو ہوا نے اٹھایا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شہریوں پر پٹک دیا، تو وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ ناظرین اکرام، راوی کہتے ہیں کہ وہ ہوا اپنے نگران فرشتوں کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور دروازوں کے سوراخوں سے زبردستی نکلتی رہی۔ اور ناظرین ذی وقار، اس سے زیادہ واضح حدیث جو مسلم نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس میں جو بھلائی ہے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کو شر اور اس میں جو شر ہے اس سے اور اس شر سے جس کے ساتھ بھیجی گئی ہے پناہ پکڑتا ہوں۔ اور حضرت ام المومنین یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آسمان بادل سے چھپ جاتا تھا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی نکلتے، کبھی آتے اور کبھی جاتے، اور جب بارش برس جاتی تو پھر پریشانی والی کیفیت ختم ہو جاتی اور چہرہ انور سے خوشی محسوس ہوتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا،
جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ ایک اور سند سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی زیادہ ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے منہ مبارک کے اندر کا آخری حصہ ظاہر ہو جاتا، آپ صرف مسکراتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ جب بادل یا ہوا دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک پر نمایاں محسوس ہوتا۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو بارش کی امید سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات محسوس کرتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم نوح ہوا کے ساتھ عذاب دی گئی، اور ایک قوم نے عذاب کا بادل دیکھ کر کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث دونوں قصوں کے مختلف ہونے کے بارے میں صریح اور واضح ہے، جیسے ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ سورہ احقاف میں مذکور قصہ عاد ثانیہ کے متعلق ہے، اور قرآن مجید کے دیگر مقامات میں جہاں جہاں قوم عاد کا تذکرہ ہے اس سے مراد عاد اولیٰ ہے۔ مسلم، بخاری، ابو داؤد نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کے حج کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے علاقہ میں ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ دمشق کی جامعہ کے ساتھ قبلہ والی ایک چار دیواری ہے، اس میں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔